اس وقت اگر ہم امت مسلمہ کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں ہر طرف یا تو کفر اور کفار کی یلغار نظر آتی ہے، یا پھر بھوک اور افلاس اور معاشی تنگ دستیاں نظر آتی ہیں، یا پھر ہر جگہ فتنے اور فسادات، اختلافات، تنازعات اور لڑائی جھگڑے اور تقسیمات نظر آتی ہیں، یا پھر ہمیں قدرتی آفات، سیلاب، طوفان اور وبائیں اور بیماریاں، یہی سب کچھ ہمیں نظر آتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے امت مسلمہ کو کسی دہکتی ہوئی بھٹی کے اندر جھونک دیا گیا اور وہ بھٹی مسلسل امت مسلمہ کو جلا کر راکھ کیے جا رہی ہے۔ اس وقت ہم پر کفار کا جو تسلط ہے، کفار کا جو غلبہ ہے، وہ غلبہ عسکری غلبہ ہو، زمینی غلبہ ہو، یا پھر معاشی غلبہ ہو، یہ تسلط اور یہ غلبہ، اس کے متعلق تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی کتاب میں آگاہ کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے ایمان والو، اپنے سوا یعنی مسلمانوں کی سوا اغیار کو اپنا رازدان نہ بنانا، اس لیے کہ وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کمی کوتاہی نہیں برتیں گے۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم مشکلات میں اور پریشانیوں میں گھرے رہو۔ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ۔ فرمایا کہ ان کے منہوں سے مسلمانوں کے لیے بغض اور نفرت کا اظہار تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ کبھی وہ نبی رحمت رحمت للعالمین کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہوتے ہیں، اور کبھی دین اسلام کو دہشت گردی کا دین کہہ رہے ہوتے ہیں، اور کبھی دین اسلام کی کتاب، اللہ کی کتاب قرآن مجید پر مختلف قسم کے اعتراضات کر رہے ہوتے ہیں، اس کی توہین کر رہے ہوتے ہیں۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کے منہوں سے جو بغض اور نفرت ہے مسلمانوں کے لیے وہ تو ظاہر ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، لیکن جو بغض، جو نفرت، جو عداوت، جو کینہ ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے، فرمائے کہ اکبر وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے جو ان کے منہوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، یہ آیات ہم نے تمہارے سامنے کھول کر رکھ دی ہیں۔ کفار کی چاہت، ان کے عزائم، ان کے ارادے ہم نے تمہیں ان سے آگاہ کر دیا ہے۔ ان کنتم تعقلون، اب امتحان تمہارا ہے کہ تم عقل سے کام لیتے ہو یا عقل سے کام نہیں لیتے، یہ تمہارا امتحان ہے۔ تو کفار کی طرف سے ہمیں اسی رویے کی امید ہے۔ کفار ہمارے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر فی زمانہ اس کی واضح ترین آپ کوئی مثال دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے کہ پاکستان کی معیشت تباہال ہے، اور پاکستان کو اپنی معیشت برقرار رکھنے کے لیے اور چلانے کے لیے اغیار سے قرضے پر قرضہ لینا پڑ رہا ہے، اور یہ قرضہ آئی ایم ایف سے لیا جاتا ہے، اور آئی ایم ایف جن شرائط پر یہ قرضہ دیتا ہے وہ شرائط مسلمانوں کا گلا گھوٹنے کے مترادف۔ مہنگائی کا طوفان آ چکا ہے، لوگوں کی جو قوت خرید ہے، لوگوں کی جو آمدنی کے ذرائع ہیں، وہ کم سے کم تر اور ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ آئی ایم ایف یہ مسلمانوں کے کنٹرول میں نہیں ہے، یہ اقوام متحدہ کا ذیلی ادارہ ہے، عالم کفر کا ادارہ ہے۔ تو کفار مسلمانوں کے ساتھ کبھی مخلص اور ہمدرد نہیں ہو سکتے، یہ تو بالکل واضح بات۔
لیکن سوال یہ ہے کہ کفار کی طرف سے جو ہم پر مشکلات ہیں وہ تو ہمیں معلوم ہے کہ کفار ہمارے ہمدرد نہیں ہیں، لیکن یہ جو قدرتی آفات ہیں، یہ کبھی سیلاب آ رہا ہے، کبھی طوفان آ رہا ہے، اور کبھی یہ کورونا اور ڈینگی وائرس پھیل رہا ہے، اور کبھی یہ بے روزگاریاں ہیں، اور یہ معاشی تنگ دستیاں ہیں، اور یہ گھریلو ناچاکیاں ہیں، اور یہ مسلمانوں میں گروہ بندیاں ہیں، تحزب ہے، تعصب ہے، کبھی زبان کے نام پر، کبھی فرقہ واریت کے نام پر، کبھی قوم کے نام پر، اور کبھی علاقے کے نام پر. یہ ساری چیزیں جو مسلمانوں پر ایک ذلت کا کوڑا مسلسل برس رہا ہے، اس کی کیا وجوہات ہے، اس کی کیا اسباب ہے؟ یہ تو کفار کی طرف سے نہیں ہے نا. یہ قدرتی آفات، ان پر تو کفار کا کنٹرول نہیں ہے. ان بارشوں پر، ان دریاؤں پر، ان پر تو کفار کا کنٹرول نہیں ہے نا. یہ کیوں آتی ہیں؟ ان پر تو اللہ رب العالمین کا مکمل اختیار ہے، اس کا کنٹرول ہے. اور ہم بحمد اللہ مسلمان ہیں، اللہ کو ماننے والے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے، لیکن اس کے باوجود ہم پر یہ سارے مصائب آ رہے ہیں، یہ قدرتی آفات آ رہی ہیں، ان کی ایک الغار ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ اللہ تعالی ہمیں اذیت میں دیکھ کر خوش ہوتا ہے؟ کہ اللہ تعالی ہمیں اذیت میں دیکھنا چاہتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اگر تم صحیح معنوں میں مومن بن جاؤ اور اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب میں مبتلا کر کے کیا کرے گا؟ اللہ کو کیا ملے گا تمہیں عذاب دے کر؟ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دینا نہیں چاہتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو دین اور یہ جو شریعت دی ہے، یہ دین سماحت، یہ دین حنیفیت، یہ ملت حنیفی، یہ بالکل آسان دین ہے، بالکل آسان دین ہے. یہ مشکل نہیں ہے اس پر عمل کرنا، نرم احکامات ہیں. ایسے احکامات لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا ہے. اتنا آسان دین اللہ نے ہمیں دیا. اور اللہ تعالیٰ تو اپنے مومن بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے. قرآن مجید کا مطالعہ کر کے دیکھیے، اللہ تعالیٰ جا بجا فرما رہا ہے کہ اللہ یحب المحسنین، کہیں فرمایا التوابین، کہیں فرمایا المتطہرین، کہیں فرمایا المتقین، کہیں فرمایا الصابرین، کہیں فرمایا المتوکلین، اور کہیں فرمایا المقسطین. کہ اللہ تعالیٰ ان سب سے محبت کرتا ہے کہ جو نیکی کرنے والے ہوتے ہیں، جو توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، جو پاک صاف رہنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اور جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ پر بھروسہ اور توکل کرنے والے ہوتے ہیں، اور جو عدل و انصاف سے کام لینے والے ہوتے ہیں. قرآن مجید کا مطالعہ کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے محبت کرتا ہے. اور یہ سب اہل ایمان کی صفات ہیں. یہ اہل ایمان کی صفات. اللہ مومنوں سے بڑی محبت کرتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر. فرمایا کہ وہ مومن جو طاقتور ہوتا ہے، تندرست اور توانا ہوتا ہے، فرمایا کہ وہ بہتر ہے اور اللہ کو زیادہ محبوب ہے بنسبت اس مومن کے جو کمزور اور ناتواں ہوتا ہے، اپنے گھر میں بیٹھا رہتا ہے، اسے کسی کی کوئی فکر نہیں ہے، بس اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، کمزور بنا ہوا ہے. فرمایا کہ اس سے بہتر اور اس سے زیادہ محبوب اللہ کو وہ مومن ہے کہ جو مسلمانوں کے لیے، دین کے لیے جدوجہد میں لگا رہتا ہے، جو اس کے اختیار میں ہے، جو اس کے بس میں ہے، جو اس کی طاقت میں ہے، اپنی طاقت اپنی بساط کے مطابق دین کے لیے، دین کی ترقی کے لیے کوئی نہ کوئی جدوجہد کرتا رہتا ہے. یہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے. فی کل خیر. فرمائے کہ لیکن خیر دونوں میں ہے، خیر دونوں میں ہے. جو کمزور مومن ہے اس میں بھی خیر ہے، اور جو طاقتور مومن ہے اس میں بھی خیر ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، امام بخاری نے اس حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ ان للہ مئۃ رحمت، اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں۔ امن کا پیغام صورت اسلام، امن کا پیغام انسانیت کے نام۔